ہے ملاحظہ فرمائیے. بھلی معاویہ ابن وہب کہتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا, فرمایا کہ داخل ہو جاؤ. میں داخل ہوا. میں نے دیکھا کہ وہ اپنے مصلی میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. میں ساتھ میں بیٹھا تھا کہ ان کی نماز ختم ہو جائے. فسمعته وهو يناجي ربه وهو يقول, میں نے سنا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ اس طرح مناجات فرما رہے ہیں اور اس طرح دعا کر رہے ہیں, اور یہ دعا کافی لمبی ہے. اور راوی کہتا ہے کہ اس سے زیادہ انہوں نے دعا کی ہے, لیکن انہوں نے دعا کے کچھ حصے انہوں نے نقل کیا. تو وہ حصے ملاحظہ فرمائیں. اللہم یا من خصنا بالکرامہ, یا رب کہ تو نے ہمیں مخصوص کیا ہے کرامت کے ساتھ. ووعدنا بالشفاعہ, اور ہمیں شفاعت کرنے کی منزلت کا وعدہ کیا ہے. وخصنا بالوصیہ, اور ہمیں مخصوص بنایا کہ ہم ہی وارث رسول وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور ہمیں علم ما مضى وما بقی, آئندہ اور گزشتہ کا علم عطا کیا ہے. وجعل افئدة من الناس تهوی الینا, دنیا میں ایسے لوگ ہیں یا رب, دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ تو نے ان پہ انعام کیا ہے, تو نے ان پہ منت کیا ہے کہ ان کے دلوں میں تم نے ہماری محبت رکھ دی ہے. دنیا میں ایسے لوگ ہیں یا رب کہ تیرے کرم سے, تیرے احسان سے, تیرے برکت سے, تیری نعمت سے, تیری رحمت سے ان کے دلوں میں ہمارے لیے تڑپ ہے, ہمارے لیے محبت ہے. اغفر لی ولاخوانی, یا رب میری مغفرت فرما, ولاخوانی, اور میرے بھائیوں کی مغفرت فرما. وزوار قبر ابی عبداللہ الحسین, اور ان لوگوں کی مغفرت فرما جو میرے جد غریب حضرت امام حسین علیہ السلام کے قبر شریف کے زائر ہیں. الذین انفقوا اموالهم واشخصوا ابدانهم رغبة فی برنا, وہ لوگ جو انہوں نے اپنی مال خرچ کیے اور اپنے بدن کو انہوں نے تکھا دیا ہے اس لیے کہ وہ ہم سے ہماری محبت کرنا چاہتے ہیں. رغبتاً فی برنا, ہماری محبت میں, ہم سے نیکی کرنے کی رغبت رکھتے ہیں. ورجاء لما عندک فی صلتنا, اور ان لوگوں کو یہی امید ہے کہ یا رب وہ ہمارے زیارت کو آئیں گے, ہمارے مجلس کو آئیں گے, ہمارے فضائل سنیں گے, ہمارے لیے گریہ کریں گے, تو ان کے گناہ بخش دے گا, تو ان پہ احسان کرے گا, تو ان پہ نعمت نازل فرمائے گا. وسرورا ادخلوه علی نبیک, ان کا نیت یہ ہے کہ ہم جائیں گے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں گے دور سے یا قریب سے, اور ان کے لیے روئیں گے, ان کے لیے ماتم کریں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غم ہلکا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے ہم سے. وَإِجَابَةً مِّنْهُمْ لِأَمْرِنَا, ان کی نیت یہی ہے کہ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے, مولا امام باقر علیہ السلام نے یہ حکم دیا. یہ ماتم, یہ گریہ, یہ زاری, ان کا یہی عقیدہ ہے. یہ ماتم, یہ گریہ, یہ زاری, یہ حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی سنت ہے. ان کا یہی عقیدہ ہے کہ مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ حکم ہے, مولا امام حسن علیہ السلام کا حکم ہے, امام امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ حکم ہے. وَغَيْظًا أَدْخَلُوهُ عَلَىٰ عَدُوِّنَا, اور ان کا نیت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو اس سے وہ ان کو غضب آ جاتا ہے, وہ غصے آ جاتا ہے, وہ اذیت ہو جاتے ہیں, تو ہماری محبت میں اور ہماری دشمنوں کی دشمنی میں وہ آ کے ہمارے مجلس میں آتے ہیں, ہماری زیارت کرتے ہیں, میرے دادا امام حسین علیہ السلام کے قبر میں آتے ہیں. فَأَكْفَاهُمْ عَنَّا بِالرِّضْوَانِ, اے اللہ ان سے تو راضی ہو جا, ان کو رضوان کس کو بولتے ہیں؟ رضا, اللہ کی رضا کو بھی رضوان بولتے ہیں, جنت کو بھی رضا بولتے ہیں. اللہ ہماری طرف سے ان کو تو جنت انعام میں عطا فرما. بہت ساری دعا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد فرماتے ہیں امام علیہ السلام وارحم تلک الاعین التي جرت دموعها رحمتا لنا, اے اللہ ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما, ان آنکھوں پہ نظر رحمت فرما, ان لوگوں پہ رحمت نازل فرما جن کی آنکھیں ہمارے لیے ہماری محبت میں آنسو بہاتی ہیں. وارحم تلک القلوب التي جزعت لنا واحترقت لنا, اور اے اللہ ان دلوں کو جو ہمارے محبت میں وہ بے تاب ہو گئے, تڑپ گئے اور جزع کیا, انہوں نے اپنی آرامش کھو دی, واحترقت, اور جل گئے ہماری محبت میں, ہمارے مصائب سن کر وہ بے تاب ہو گئے اور جل گئے, ان پہ تو رحمت نازل فرما. وارحم تلک الصرخۃ التي كانت لنا, اے اللہ بہت سارے ہمارے شیعہ ہیں جب ہمارے مصائب پڑے جاتے ہیں وہ چیخ مارتے ہیں, وہ صرف روتے نہیں ہیں, وہ زور سے چیخ مارتے ہیں, اپنے دل سے, اپنے جگر سے, اپنے کلیجے سے درد کے ساتھ چیخ مارتے ہیں, کہتے ہیں یا حسین, کہتے ہیں یا علی اکبر, کہتے ہیں یا عباس, اے ان لوگوں پہ اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما. اللہم انی استودعک تلک الابدان و تلک الانفس, اے اللہ میں ان بدنوں کو
میں اپنے جد کے عزاداروں کے بدنوں کو، ان کے ابدان کو، ان کے اجسام کو امانت تیرے پاس رکھتا ہوں۔ اے اللہ یہ میری امانت ہے تیرے پاس۔ وَتِلْكَ الْأَنفُسِ، اور ان کی جانوں کو، ایک تو انسان کی جان ہے، انسان کا نفس ہے، ٹھیک ہے نا، ایک انسان کا بدن ہے، میں ان کے بدن کو اور ان کی جان کو تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ حَتَّى تُوَافِيهُم مِّنَ الْحَوْضِ وَالْعَطَشِ، اور ان کو میرے حوالے کرنا، یا رب میرے حوالے کرنا حوض کوثر پر، تاکہ میں ان کو سیراب کروں، یہ میرے امانت ہے تیرے پاس۔ فَمَا زَالَ يَدْعُو وَهُوَ سَاجِدٌ بِهَذَا الدُّعَاء، میں نے دیکھا کہ میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سجدے میں، اور اسی طرح وہ دعا کرتے جاتے ہیں، دعا کرتے جاتے ہیں عزاداروں کے لیے، زوار کے لیے، ماتمیوں کے لیے۔ فلما انصرف قلت جعلت فداك لولا ان هذا الدعاء الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله عز وجل لظننت ان النار لا تطعم منه شيئا ابدا۔ میں نے کہا کہ اے میرے مولا، یہ آپ کی جو دعا ہے، اگر یہ آپ کسی کافر کے لیے بھی کرتے ہیں نا، کسی مشرک کے لیے، تو میرا عقیدہ یہی کہ اس کافر کو تو کبھی جہنم کی آگ بھی نہ لگے۔ اگر آپ کافر کے لیے بھی کرتے ہوئے کیے ہوتے، آپ تو یہ تو مومنین کے لیے آپ نے کیا، تو ان کو کیسے جہنم کی آگ لگ سکتی ہے؟ واللہ لقد تمنیت انی كنت زرته ولم احج، میں اب تو میری تمنا یہ ہے کہ یا رب میں حج کے بجائے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جاتا، میری یہ تمنا ہے۔ قال ما اقربك منه فما الذي يمنعك من زيارته، میں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کا قبر شریف آپ کے سے تو بہت قریب ہے، آپ کیوں ان کے قبر پہ زیارت کے لیے زیادہ نہیں جاتے؟ یا معاویہ ولم تدع ذلك قلت لماذا یا معاویہ لما تدع ذلك قلت جعلت فداك لم ادري ان الامر يبلغ هذا كله یا معاویہ من يدعو لزواره في السماء اكثر ممن يدعو لهم في الارض۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیوں ان کی زیارت پہ نہیں جاتے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی اس کی فضیلت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے زوار کے لیے جو لوگ دعا کرتے ہیں آسمانوں میں بہت زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں جو ان کے دعا کرنے والے ہیں زمین پر۔ اچھا میرے محترم ناظرین، میں نے کل آپ کی خدمت میں دکھا دیا تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ماتم کرتے ہوئے کیسے انہوں نے اپنے سر شریف سے خون بہایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آج آپ کی خدمت میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا سناتا ہوں کہ انہوں نے کیسے اپنے سر شریف سے خون بہایا تھا، حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام۔ ویسے ہمیں دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جائز ہے، مگر یہ کہ اس کے لیے نہیں وارد ہو۔ تڑپنا، جزا کرنا بذات خود یہ مستحب ہے، یہ ہم نے ثابت کر دیا۔ بے قرار ہو جانا امام علیہ السلام کے غم میں یہ جائز ہے، یہ مستحب ہے۔ اب کوئی شخص اگر کہتا ہے یہ حرام، یہ اس پہ واجب ہے کہ دلیل لا دے کہ تو کیوں کہتا ہے یہ حرام، تو ہمیں دلیل دکھانا۔ حلیت کے لیے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جزا کا عنوان، جزا کا وصف بے قرار تڑپ جانا، میں غم میں تڑپ رہا ہوں، میں غم میں تڑپ رہا ہوں نا، میں سر پہ مارتا ہوں، سینہ زنی کرتا ہوں، تو اسی طرح جیسے سینہ زنی جائز ہے، سر پہ مارنا جائز ہے، اسی طرح میں نے اپنے سر سے زور سے مارا، خون جاری کیا، یہ مٹکا مارا ہے سر پہ، یا گلاس مارا ہے، یا چھری ماری، یا سر سے خون جاری کیا، ٹھیک ہے نا۔ غم میں بے قراری میں، نوحے سن کے میں بے قرار ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم نے، اگر ہمارے پاس کوئی خاص دلیل بھی نہ ہو، بالخصوص کہ خون نکالنا بدن سے حرام نہیں ہے، تو یہ عام پہلی بات ہے کہ اس کی حرمت کی دلیل نہیں ہے، تو لذا مباح ہے۔ پھر عام عنوان میں آ جاتا ہے کہ جزا کرنا اس کی بڑی ثواب ہے، بلکہ یہ ایمان کا شرط ہے، ٹھیک ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے، اس کے سوا نجات ہی نہیں ہے کہ انسان امام حسین علیہ السلام کے غم میں تڑپے اور بے قرار ہو جائے، یہ محبت کا تقاضا ہی ہے، اور محبت کے بغیر کوئی جنت میں جاتا ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ ثابت ہوا میرے محترم ناظرین، تو یہ اور جزا کے عنوان میں سر سے خون بہانا واقعا آ جاتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنا مطلب ثابت کر دیا ہے۔ اب جو شخص کہتا ہے نا سینہ زنی جائز ہے لیکن سر پہ مارنا جائز ہے لیکن سر سے خون نکالنا حرام ہے، اس کو دلیل کی ضرورت ہے کہ دلیل لے کے، اس کے پاس دلیل تو کوئی ہے نہیں ہے، کیونکہ شیعہ حضرات نے کیا کہ آج کل شیعہ حضرات نے 90-95% شیعوں نے ووٹ ڈالا ہے کہ ہماری عقل نہیں ہے، ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے کوئی کام ہی نہیں ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام پہ صرف روئیں گے، اہل بیت علیہ السلام پہ ماتم کریں گے، لیکن ان کے کلام کا کبھی اتباع نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور یہ شیعہ عوام کا اتنا قصور نہیں ہے، کن لوگوں نے ان کو سکھایا؟ ان کے مراجع نے ان کو سکھایا۔ مراجع نے کن سے سیکھا؟ جماعت عمریہ سے سیکھا ہے، کیونکہ جماعت عمریہ کے جو مجتہدین تھے وہ اپنے عوام کو فتوے دیتے تھے، ان کے پاس حدیث وغیرہ تو ہے نہیں، اس نے اپنے
کیونکہ ان کے پاس احکام میں احادیث بہت کم ہے. تو یہ ان کے جو اتنے مذاہب ہیں یہ ایسے ہی فتوے دیتے ہیں قیاس کر کے مصلحت دے کے. ان کے دل میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ حلال ہے یہ حرام ہے. دلائل ویسے ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں ان کے. تو وہ کہتے ہیں وہاں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی آپ کو کیا دلیل دیں, ہم آپ پر ہماری بات واجب ہے. تو علماء نے وہاں سے سیکھا ہوا ہے یہ بات, ٹھیک ہے نا. اور یہ اتنی بڑی مصیبت ہے. میں اتنا چھوٹا طالب علم ہوں, اب شیعہ عوام کو اسی لیے بات یعنی یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے کہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی بات ماننا چاہیے, ٹھیک ہے نا, بات ماننا چاہیے, یہ بات حق ہے, یہ سب یہ واضح ہے. لیکن کیونکہ میں چھوٹا غریب طالب علم ہوں اور میرے سامنے کیا اتنے بڑے بڑے داڑھی ہیں, بڑے بڑے امامے, سیاہ سفید, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں, اور لوگ جو ہیں بیچارے یہ ان کی داڑھی کو دیکھتے ہیں, ان کی تعداد کو دیکھتے ہیں کہ داڑھی تو ان کی ہے, امامہ تو ان کا ہے, پیسے تو ان کے پاس ہے, امام بارگاہ ہیں سب ان کے پاس, حوزہ علمیہ سب ان کے پاس, مدارس سب ان کے پاس, کتاب خانے سب ان کے پاس, ریلیجیس میڈیا دینی جو میڈیا ہے اگر کوئی دینی ٹی وی اسٹیشن ہے سب ان کے پاس. یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بیچارے اسی بات میں پھنس گئے ہیں, اسی بات, ان کے پاس مخالفین کے پاس تو کوئی دلیل تو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. جماعت مجتہدین کے پاس کوئی دلیل ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اس بات پر کہ شیعہ عوام حدیث کے اتباع نہ کریں, یہ تو ہے ہی کفر. یہ بات اتنا قبیح ہے, یہ کفر ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کی اتباع نہ کریں. یہ کفر ہے, یہ شرک باللہ ہے, یہ محاربت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ محاربہ اہل بیت علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اسی کفریہ بات پہ شیعوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ بات کفریہ ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس حقیر کی بات کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو, ٹھیک ہے نا, اس بات کو ماننا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے عزیزوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس عدد ہے, ان کے پاس بڑے بڑے داڑیاں ہیں, چہرے پہ تقدس کے آثار ہیں. اگر آپ صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتا ہے نا, اس طرح نہیں تھا کہ ان کے سب کے چہرے پہ شیطنت کے آثار ہیں. وہ بڑے صحابہ میں تابعین میں ایسے لوگ بہت ہیں, بڑی بڑی داڑیاں ہیں بھائی, اوئے قرآن پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, نماز, تہجد, تراویح, فلان فلان. تو لوگ اسی کو دیکھ کر وہ ہو جاتے تھے, دھوکہ کھاتے تھے, فریب کھاتے تھے, ٹھیک ہے نا, کہ ہمیں ایک کیسے غلط ہو سکتے ہیں. تو میرے محترم ناظرین, کیا ہے آپ لوگوں کے پاس ملاک, کیا ہے معیار, کیا ہے اہل بیت علیہ السلام, معیار کیا ہے, سراج ہدایت, چراغ ہدایت, ہدایت کا نور, ہدایت کا سورج کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام. ان کی بات کو مان لو, ان کی اتباع کرو. علماء کا بھی کیا کام ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام آپ تک پہنچائیں, اہل بیت علیہ السلام کے فرامین آپ تک پہنچائیں. اب یہ شیعہ عوام یہ بیچارے سادے, یہ یتیم, ان کو یقین کرا دیا گیا کہ آپ بے عقل ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. انہوں نے بھی اعتراف کر لیا ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی, ہم مقلد ہیں. تو اب ان کے لیے تو کوئی ثابت تو کر ہی نہیں سکتا. کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ خونی ماتم جائز ہے؟ کون ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ تو حدیث وغیرہ ان کے لیے لاکھ لا دیں, یہ کہتے ہیں ہمارے لیے حجت نہیں. ان کے لیے کیا حجت ہے بھائی؟ 2 نمبر کے جاہل مجتہد, 2 نمبر کے فراڈی مجتہد. اتنے یہ مجتہدین اتنے فراڈی ہیں, سبحان اللہ. میں نہیں کہتا سب فراڈی ہیں, بہت سے ان میں فراڈ بہت ہے, ان میں دشمنی خدا بہت ہے مجتہدین میں. ان میں مجتہد اتنا فراڈ, یا اللہ, کہ یعنی میں کہ انسان کو الٹی آتی ہے. اتنے یہ فراڈی, اتنے یہ ملعون ہے, اتنے ملعون ہے. رنگ رنگ کے فتوے دے دو, تدویر کرنا حرام ہے, زنجیر زنی حرام ہے. ملعون آدمی کس دلیل پہ حرام ہے؟ آخر دلیل بتاؤ. تو تجھے آتا کیا ہے؟ یہ خامنئی کو ان لوگوں نے امام بنایا. یہ خامنئی ہے کیا چیز؟ اور بھائی یہ پوری میری ایک تقریر جو ہے نا, یہ اپنے 10 سال میں 50 سال میں یہ میری ایک تقریر میں اتنے اس کے پاس علم نہیں ہے. اس کی پوری زندگی کا جتنا مواد ہے سوائے جہالت کے, سوائے انحرافات کے, کفریات کے, اس کے پاس کیا ہے؟ اس کو کچھ بھی نہیں آتا. اس کو آپ کے سامنے امام کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ نہایت ایک جاہل شخص ہے.